السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، صدق اللہ العظیم۔ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر صدقے کو چھپانا چاہیے، اور بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر دیے جانے والے صدقے کو ظاہر کرنا چاہیے، جیسے فرض زکوٰۃ ہے یا دوسرے کو ترغیب دلانا ہے تو وہاں پر ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ بہت نازک بات ہے۔ اگر مجمع میں بطور مثال کے میں 10,000 روپے دینے لگ جاؤں اور دوسرا بھی 10,000 دینے لگ جائے، صرف اس لیے کہ 10,000 سے کم دوں گا میری انسلٹی ہو جائے گی، میرا وقار گر جائے گا، مجلس کے دباؤ میں اس نے دیا، تو ایسا چندہ لینا، چندہ دینا حلال نہیں ہو سکتا ہے، دلی کھلا پن نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس زمانے میں رفاہی تنظیمیں، چیریٹی اور ویلفیئر ایکٹیویٹی کرنے والی تنظیموں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جن کو صدقہ دیا جا رہا ہے، جن کو راشن کٹ دیا جا رہا ہے، جن کی شادی اجتماعی کروائی جا رہی ہے، جن کو اسکالرشپ دیا جا رہا ہے، اس کی ویڈیو بنانے، اس کی تصویر لینے کی ضرورت کس حد تک ہے؟ قانون میں ضرورت کس حد تک ہے؟ اپنے ڈونرز اور اپنے مخیرین اور معاونین کو بتلانے کے لیے تصویر لینے کی ضرورت کس حد تک ہے؟ یہ بہت بے غیرتی کی بات ہے، اخلاص کے خلاف ہے، غربت کا طعنہ دینا ہے کہ معمولی سیب دیتے ہوئے پیشنٹ کو فوٹو لی جائے۔ انتہائی اخلاقی گراوٹ ہے کہ چھوٹا سا تعاون پیش کرتے ہوئے 5 آدمی دے رہے ہوں اور ایک خاتون شرم سے مری جا رہی ہو۔ بچنا چاہیے۔ غریب کی غیرت کو ختم نہ کیجیے۔ لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہیں صاحب، اللہ کا دیا آپ کو ہے، ہمیں خیال رکھیے۔ خیال رکھا جائے گا، حقوق ادا کیے جائیں گے، اپنی سعادت سمجھ کر کیا جائے گا، اپنی آخرت کے لیے کیا جائے گا۔ لیکن غریب بے غیرت ہو جائے، غریب مفت خور ہو جائے، غریب محنتی نہ بنے،
غریب اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کی کوشش نہ کرے، غریب اپنی حاجت کا اخفا نہ کرے، غریب اللہ سے نہ جڑے، تو ہم اس کے ساتھ کوئی بھلا نہیں کر رہے ہیں، ہم گدا گری کو فروغ دے رہے ہیں، ہم پیشہ ور فقیروں کو فروغ دے رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں۔ تو ایک بات اصلاحی رفاہی تنظیموں کے لیے ویڈیوگرافی اور تصویر کشی سے متعلق ہے، اور دوسری بات رفاہی کام، چیریٹی کے کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ شریعت کے قانون کو تو نظر انداز کرنا ہی نہیں ہے، زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی کے مسائل کو نظر انداز کرنا ہی نہیں ہے، علماء کرام سے پوری اسکریننگ کروانا ہے، پورا سسٹم بتانا ہے کہ اس طرح سے پیسے لے کر ہم اس طرح خرچ کرتے ہیں، کیا واقعتاً زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ شریعت کے قوانین کے ساتھ حکومت کے قوانین کی بھی رعایت کیجیے۔ پیسوں کا ٹرانزیکشن، مالیاتی بے احتیاطی، آئی ٹی انکم ٹیکس سبمٹ کرنے کے قانون کو نظر انداز کرنا آپ کے کام کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ تو یہ دوسری بات ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ عِندَهُ عَتَادٌ، کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر کام کا ایک سسٹم ہوا کرتا تھا کہ جو اذان دے وہ اقامت کہے، کوئی اور اقامت کہتا آپ ناراض ہو جاتے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں آپ نائب امام اور خلیفہ طے کر کے جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ بے نظمی کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا ہے، نظم کے لیے تابعیت اور مطبوعیت ضروری ہے۔ ٹرسٹ کے قوانین، سوسائٹی کے قوانین، ریلیجیس ٹرسٹ کے قوانین، امپلائیز کے ساتھ کیے جانے والے اگریمنٹ کے پیپرز، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تیسری بات، ہمیں رفاہی کاموں کا تکرار نہیں ہونا چاہیے، نقالی نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی کام پورے معاشرے میں کیا جا رہا ہو، ہر آدمی صرف کھانا بانٹنے لگ جائے، ہر آدمی صرف راشن کٹس دینے لگ جائے، ہر آدمی ایک ہی علاقے میں قربانی کا گوشت دینے لگ جائے، ہر آدمی اسکول کے سامنے اسکول کھولنے لگ جائے۔ کاموں میں تجدد لائیے، کاموں میں ترجیحات کا خیال کیجیے، رفاہی کاموں میں مذہب اور ملک کی وہ ضروریات جن ضروریات کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہو رہی ہے، اس کو انالائسس کر کے اس پر انویسٹ کیا جائے۔ عام طور پر جو لوگ کچھ قوم کے لیے کرنے کا جذبہ لے کر اٹھتے ہیں، کسی دوسری رفاہی تنظیم کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، فیلڈ ورک کام کرنے والے علماء سے مشورہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ میرے پاس 1 کروڑ ہے، میرے پاس 50 لاکھ ہے،
مجھے تو صرف مسجد بنانی ہے، مجھے تو بس مہنگا گنبد اور مینار بنانا ہے، مجھے تو بس کسی طرح اتنے راشن کٹس تقسیم کر دینا ہے۔ بہت سے میدان ہیں جن میدانوں کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان میدانوں کی ضرورت امت میں بڑھتی جا رہی ہے۔ تجربات سے فائدہ اٹھائیے، ماہرین سے پوچھیے، تاکہ آپ کے 2 پیسے صحیح مصرف میں لگے۔ عملیات کا کام، دعا پڑھنے کا کام، جھاڑ پھونک کا کام، تعویذ گنڈے کا کام، ہمارے ملک میں کفریہ حرکتوں سے بچانے کے لیے، شرکیہ اڈوں سے روکنے کے لیے، شریعت کے حدود میں رہ کر امام غزالی سے لے کر حضرت تھانوی تک تعویذ لکھا جاتا تھا۔ قرآن کی کچھ آیتیں، مسنون دعائیں اور اس کے متبادل اعداد و شمار علم الاعداد کی روشنی میں لکھا جاتا تھا، لیکن وہ کام بھی شریعت سے جوڑنے کے لیے، اعمال سے جوڑنے کے لیے وظیفہ دیا جاتا تھا، وظائف کروائے جاتے فرائض سے جوڑتے ہوئے، عملیات کیے جاتے اعمال کرواتے ہوئے، کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا اتنی مرتبہ پڑھیے، فرض نماز بھی ہو جائے گی۔ دین کا علم سیکھیے، 15 دن میں آ کے ملاقات کرنا، پھر اس کی معاشرت اور معاملات کو درست کیا جاتا، خاندانی جوڑ کی طرف متوجہ کیا جاتا، نفسیاتی طور پر اس کو سدھارا جاتا، شریعت کی دعوت دی جاتی، اسلام سے قریب کیا جاتا۔ منزل کا اہتمام، قرآن کی وہ آیات کہ جو جادو آسیب سے بچانے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک کئی سو سال سے وہ منزل والی آیات کا اہتمام کیا جاتا۔ اس قدر عملیات تو درست تھے کہ وہ قرآن پڑھنے والا بقدر کفاف اپنے گزارے کے بقدر فیس لے لے، لیکن امت میں افراط و تفریط ہے، امت میں انتہائی بے اعتدالی ہے۔ ایک طبقہ ہے نیند نہ آئے کسی نے کرا دیا، چوہا آ جائے شیطان کا اثر ہے، اور ایک طبقہ ہے جو جنات کا ہی انکار کرتا ہے، سحر کے وجود کا ہی انکار کرتا ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ عامل کو نہیں کامل کو تلاش کرو۔ مسنون دعاؤں میں جو طاقت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی دعائیں، درد سر کی دعا، بے خوابی نیند نہ آنے پر دعا، کیسی بڑی بڑی کتابیں ہیں اس موضوع پر لکھی گئی۔ امت کا رجحان مسنون دعاؤں کی طرف کم ہوتا جا رہا ہے، عملیات پر اعتقاد بڑھتا جا رہا ہے، صدقے سے بلا ٹلتی ہے، زبان میں مٹھاس آنی چاہیے۔ ایک آدمی سود و بیاج سے
اپنے کاروبار کو پاک کرنا نہیں چاہتا، تعویذ لکھے ہوئے توغرے دکان کی دیواروں پر لگانا چاہتا ہے، ایک ساس کسی مستورات کے اجتماع میں جانا نہیں چاہتی، اپنی زبان میں مٹھاس لانا نہیں چاہتی، اور وہ یہ کہتی ہے کہ کسی شیطان نے میرے گھر میں پھوٹ ڈال دی ہے، میرا بیٹا اپنی بیوی کی مٹھی میں چلا گیا، کسی نے دوا ڈال دی ہے اسے۔ آپ اپنی جہالت کی دوا چھوڑیے، نفسانیت کی دوا چھوڑیے، زندگی کی بے ترتیبی کا مزاج چھوڑیے۔ تو رفاہی کاموں میں عملیات کا بھی ایک کام ہے جو حدود شرع میں رہ کر ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابر نے، قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب اکابر نے اگر اس قسم کا کام کیا ہے تو اصلاح کے کام کو غالب رکھا، دعوت کے کام کو غالب رکھا، شریعت سے جوڑنے کے کام کو غالب رکھا۔ وہ زیادہ خوش ہوتے تھے مسئلہ پوچھنے پر، کم خوش ہوتے تھے تعویذ پوچھنے پر۔ وہ فرماتے تھے کہ بھائی ہم تو سنار تھے، آپ نے لوہار بنا دیا۔ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب ان سے کوئی تعویذ پوچھی جاتی ایمان و یقین بگڑ گیا اپنی عورتوں پر محنت نہ کرنے کی وجہ سے، ایمان و یقین بگڑ گیا قرآن سے رشتے کے کٹنے کی وجہ سے، یقین بگڑ گیا توہم پرست ہونے کی وجہ سے کہ ہماری مائیں کسی مہترانی کے پاس جائیں، ہماری بیٹیاں اولاد کے لیے کسی عامل کے پاس بے پردہ ہو جائیں، ہماری بیویاں کسی کینسر سے شفا یابی کے لیے انسان نما دجال کے پاس کوئی کفریہ منتر پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ شفا مقدر میں ہوگی، مل جائے گی۔ کیا بیماری سے موت نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا اگر یہ بیماری سے شفا مل جائے تو کیا موت نہیں آئے گی؟ بہر صورت ایمان پر مرنا ہے، بے پردگی کو قبول نہیں کرنا ہے، ایمان پر مرنا ہے، شرکیہ بول یا شرکیہ عمل نہیں کرنا ہے، غیر اللہ کی چوکھٹ پر جھکنا ہو جائے۔ وہ صحت لے کر کیا کروں جب ایمان کا جنازہ ہی نکل گیا؟ وہ اولاد لے کر کیا کرے گی میری بیٹی کہ جس میں شیطان کی پوجا اس نے کر لی ہے؟ رخ کو درست کیجیے، مسنون اعمال آپ کے لیے کافی ہے۔ خدام دین علماء کرام کی لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ انہوں نے دنیا چھوڑ رکھی ہے، تبھی دین کی خدمات یکسوئی کے ساتھ ہو پا رہی ہے۔ اگر وہ بھی ہماری طرح دنیا کمانے لگ جائیں، ہم سے زیادہ کما سکتے ہیں، تو پھر دین کی خدمت کی طرف توجہ دینے والے، ہمارے مسائل کو 24 گھنٹے حل کرنے والے، ہماری دینی ضروریات کو مکمل کرنے والے طبقہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن ان کے پورے ادب کے ساتھ ایک علاقے میں ایک سیاستدان صاحب نے اعلان کیا کہ ہم پلاٹ دینا چاہتے ہیں مسجد کے خادموں کو، لیکن ویڈیوگرافی بھری محفل، یہ تو غیرت کو ذبح کرنا ہے، ضمیر کو چوٹ لگانا ہے۔ خوددار قسم کا آدمی اس کو پسند نہیں کرے گا، اللہ اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ جس کے لیے دے رہے ہیں اس کو دکھانا ہے، لینے والے سے بڑا اپنے کو محتاج سمجھنا ہے۔
میں دینے کا محتاج زیادہ ہوں، وہ لینے کا محتاج کم ہے۔ میں نے اس کی فانی ضرورت کو پورا کیا، اس نے میری باقی ضرورت کو پورا کیا۔ میں نے اس کی گزرنے والی دنیا کی ضرورت کو پورا کیا، اور اس نے میری ہمیشہ رہنے والی آخرت کی ضرورت کو پورا کیا۔ اس جذبے سے کرنے والے مخلصین چاہیے۔ فلسطین کے واقعات ہو رہے تھے، ایک بہن کا دل پسیج گیا، اس نے کہا یہ دکان پوری لے جاؤ۔ اس نے کنٹینر منگوایا، پوری دکان پیک کر لیا۔ پہلے تو یقین بھی نہیں آیا، بعد میں سے کہنے لگا آپ کا نام تو بتائیے، رسید پھاڑنا ہے۔ اس بہن نے جواب دیا جس اللہ کو دی ہوں وہ میرا نام، میرا خاندان سب جانتا ہے۔ قانونی کوئی ضرورت ہو، معاملے کے صفائی کی کوئی ضرورت ہو تو اس کی بات الگ ہے، ورنہ میرے بھائی آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ کسی خاص معقول شرعی وجہ کے اظہار سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض علاقوں میں ہم گئے، بے انتہا خوشی ہوئی، صدقے کے ڈبے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، صدقے کے ڈبے مدرسے مسجد کے باہر رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ تو روزانہ میری جیب اللہ کے نام اور کام پر ہلکی تو ہو، عادت تو پڑے میرے بچوں کو۔ سر درد ہو گیا صدقہ، بخار آ گئی صدقہ، امتحانات آ گئے صدقہ، کوئی خاص خاندان کی اجتماعی ضرورت آ گئی صدقہ۔ خرچ کرنے کا عادی، کفایت کا مزاج رہے گا تو دینے والے بنیں گے، اسراف کا مزاج رہے گا ہمیشہ مانگنے والے رہیں گے۔ یہ اچھا ہوا، اللہ کا کرم ہے، گزشتہ 12 سال میں اللہ کا کرم ہوا کہ اب ایسے ایسے NGOs اور ایسی ایسی تنظیمیں جو لینے کے بجائے دینے کے مزاج کی طرف لوگ مشورے کر رہے ہیں۔ ملک کے مختلف خطوں میں علماء کھڑے ہو رہے ہیں۔ کورونا کے زمانے میں واقعتاً بنگلور سے بہار تک سڑکوں پر اسی قوم نے کھلایا اور اسی قوم کے ڈاکٹروں نے علاج کیا، اور دوسری قومیں نفرت پھیلاتی رہی، پروپیگنڈا کرتی رہی۔ اس نے اپنی نسل کو ناکارہ بھی کر دیا، بے روزگار بھی کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پازیٹیو اور ایک ہمت افزا قسم کی یہ صورتحال ہمارے ملک میں پورے پیدا کر دی ہے کہ قوم خرچ کرنے کے کاموں کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، دینے کے کاموں کی طرف سوچ رہی ہے۔ یہ مبارکبادی کے قابل ہے۔ ہمیشہ منفی پہلو نہ سنائے جائیں، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی اللہ تعالی ہماری جان و مال کو قبول فرمائے۔ لغویات و فضولیات، محرمات و اسراف پر ضائع ہونے سے اللہ پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔